تو چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال جو آج ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے وہ راہ ہدا کے ایک پروگرام میں حبیب اللہ خان صاحب ایک دوست ہیں دیکھنے والے، انہوں نے فون کر کے کابل سے یہ پوچھا تھا، اور راہ ہدا میں ان کو یہ جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ فقہی مسائل کے پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ تو حبیب اللہ صاحب، حسب وعدہ آپ کا یہ سوال آج ہم انشاءاللہ شامل کر رہے ہیں، اور اتفاق سے یہی سوال جو ہے وہ سمینہ ظفر صاحبہ نے جرمنی سے ہمیں ای میل پر بھی بھجوایا تھا۔ جیسے سوال ان کا یہ ہے کہ شیطان اور ابلیس کیا ہے، اور کیا یہ ایک ہی چیز کے دونوں نام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ ابلیس اور شیطان دونوں لفظ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں اور انہیں استعمال کیا ہے۔ لغوی لحاظ سے ابلیس کا لفظ بلسا اور ابلسا سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نیکی کا مادہ کم ہو گیا، غمگین ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اور اس کے مقابل پر شیطان کا لفظ جو ہے وہ لغوی لحاظ سے شیطانہ اور شاطا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں کہ ایسا وجود جو خود بھی حق سے دور ہے اور دوسروں کو بھی حق سے دور کرنے والا ہے، اور جس نے گویا حق کی مخالفت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اور شاطا کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو گویا ایسا وجود جو تعصب اور حسد میں جل کے ہلاک ہو گیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو دراصل دونوں وجود ایسے ہیں جو دراصل نیکی کے برخلاف محرک ہیں اور بدی پھیلانے والے ہیں۔ تو سارے اس میں دونوں میں یہ مفہوم پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان میں ایک بنیادی فرق یہ بیان کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی، خاص طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو اگر ہم لیتے ہیں تو قرآن کریم نے سورۃ بقرہ میں بھی اس واقعے کو بیان کیا، سورۃ اعراف میں بھی، سورۃ طٰہٰ میں بھی۔ تو عجیب بات ہے کہ تینوں جگہوں پہ اس واقعے میں ابلیس کا لفظ بھی آیا ہے اور شیطان کا لفظ بھی آیا ہے۔ جہاں پہ حضرت آدم کو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کریں، وہاں پہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں، اور ابلیس جو وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ ابلیس کا لفظ ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ اس کو، حضرت آدم کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اور پھر جو حضرت آدم اور حوا کو ورگلاتا ہے وجود، اس کے لیے قرآن کریم نے شیطان کا لفظ استعمال کیا، اور تینوں جگہ پہ اسی ترتیب ہے یہی۔ تو اس لحاظ سے گویا اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی جو استعمال ہے اسے دیکھیں تو ابلیس اس خبیث روح کے لیے ہے جو دراصل فرشتوں کے مد مقابل ہے، فرشتوں کے مد مقابل ایک بدی کا محرک ہے، اور شیطان جو ہے وہ عام لفظ ہے گویا۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے شیطان کا لفظ انسانوں کے لیے اور دیگر خبیث روحوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو پس خلاصہ یہ بنا کہ ابلیس ایسی خبیث روح جو دراصل ملائے اعلیٰ کے حد تک بدی پھیلانے والی اور بدی کی محرک ہے، کوشش کرتی ہے۔ اور شیطان کا لفظ جو ہے اسی ابلیس کے لیے بھی، یا اس کے مختلف نمائندے جن کا انسانوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اور ان میں بدی اور نیکی کام کرنے اور بدی کو پھیلانے کی کوشش کرنے والے جو وجود ہیں، ان کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہوا۔ تو گویا کہا جا سکتا ہے کہ معنوی لحاظ سے ان میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک کو ملائے اعلیٰ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ جس کا تعلق یا وہاں پہ جو بدی کی تحریک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے ابلیس، اور عام قرآن کے مطالعے سے یہ بات نظر آتی ہے کہ وہاں تک ہے جی، بیان۔ اور انسانوں کے ساتھ جو کوشش کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی وضاحت ہو جانی چاہیے، کیونکہ میں فرشتوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو کہیں جس طرح عام لوگوں میں
بعض کامل لوگوں میں یا عوام الناس میں یہ تو ناس میں جی عامت الناس میں یہ ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ شاید یہ شیطان بھی پہلے فرشتوں میں سے تھا، تو قرآن کریم نے اس کا پوری طرح واضح طور پہ انکار فرمایا ہے۔ ابلیس کے متعلق یہ ان کا خیال ہے کہ جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس وقت گویا تکبر کرتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ فرشتوں میں سے تھا اور گویا فرشتوں، اور بعض تو یہاں تک دعوے کو لے جاتے ہیں فرشتوں کا سردار تھا، جی بالکل، کہ بہت بڑا، تو حالانکہ قرآنی جیسے آپ بیان کر رہے تھے کہ قرآن کریم نے اس ابلیس کے متعلق جی فرمایا کہ پہلا فرماتا ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ وہ تھا ہی ایسی مخلوق میں سے جو سرکش ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے رب کے، جو کہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اپنے رب کے حکم سے اس نے انکار کیا، اور دوسری جگہ فرمایا کانا من الکافرین، وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے، تو اس لیے یہ تصور جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب۔ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یاد ہے کہ حضور نے بیان فرمایا کہ دراصل، یا اگر ہم اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیں کہ شیطان یا ابلیس کسی مجسم کسی چیز کا وجود کا نام نہیں ہے، اصل میں یہ طاقتیں ہی ہیں یا صفات ہیں کہ جیسے نیکی کی جو ہے ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ اگر انسان کے دل میں یکایک ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کسی غریب کو دیکھ کے رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ دراصل فرشتوں کی تحریک ہے۔ اور اگر کسی کو ایک بدی کی تحریک ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ شیطان جو ہے، شیطانی قوتیں، وہ اس کی تحریک کرنے والی ہیں، اس کا محرک، اس کا فاعل جو ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ تو معمول ہے، وہ مفعول ہے جس کو وہ تحریک کی گئی ہے، تو گویا کہ کرنے والا اور ہے، تو وہ جو کرنے والی بیرونی قوتیں نیکی کے تعلق میں وہ فرشتے ہیں، اور بدی کی صورت میں وہ ابلیس اور شیطان، یہی قوتیں جو ہیں کار فرما ہے۔ اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، وہ دراصل یہی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ وہ تحریکات ہیں جو بڑھ جاتی ہیں، نیکی کی تحریکات رمضان میں بڑھ جاتی ہیں، اور بدی کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دونوں قوتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شروع سے دے رکھی ہیں کہ الہمہا فجورہا و تقویٰ، کہ انسان کی طبیعت میں وہ چیزیں شامل ہیں۔